السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ جو آیت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نظام قائم کرنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو مذہب پرستی غالب ہوتی ہے۔ وہ جو جن کے پاس سیاسی اقتدار ہوتا ہے ان کے بھی مفاد میں ہوتا ہے کہ مذہب پرستی جو ہے رائج رہے، لوگ اپنی مذہب پرستیوں میں ڈوبے رہیں اور وہ اقتدار کے مزے لیتے رہیں، تو اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ جو جاگیردار ہوتے ہیں، جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہے کہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ لوگ یہی سمجھتے رہیں کہ اللہ نے عوام کے مقدر میں غربت لکھی ہوئی ہے، محنت مزدوری لکھی ہوئی ہے، اور ان کے مقدر میں حکومت، اقتدار، پیسہ، دولت، سرمایہ لکھا ہوا ہے، تو ان کو بھی اس میں بڑا فائدہ ہے۔ مذہبی پیشواؤں کو بھی بڑا فائدہ ہے کہ ان کی عیاشی اور ان کی وہ یوں کہہ لیں کہ بغیر کچھ کام کیے وہ اپنی زندگی بڑی آرام سے، بڑی لیوش طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں ہے، صرف لوگوں کو وہ جو ریلیجس پریمزز بنتی ہیں وہ بھی لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، انہی کے پیسوں سے وہ پریمزز کھڑی کرتے ہیں اور اسی کے اندر وہ پھر اپنی جو بھی ریلیجس ورشپ یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ تو ان سب کا فائدہ ہے، چاہے وہ سیاسی اقتدار کے لوگ ہوں، چاہے وہ کیپٹلسٹ ہوں، چاہے وہ ریلیجس ان کے پریسٹ ہوں، ہیڈ پریسٹ ہوں، کوئی بھی، تو اس طرح سے یہ سب کے مفاد میں۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا نظام قائم کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت کے اندر دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا نظام، اس کی نظام کی دعوت لے کر اٹھے، لیکن وہاں کا جو بادشاہ تھا اس وقت وہ خدائی نظام کی مخالفت کرتا تھا، کیونکہ اس کا مفاد جو تھا وہ مجروح ہوتا تھا کہ اگر وہ مان لیتا تو پھر اس کا اپنا جو مفاد تھا وہ تو پھر اس طرح کی تعیشات اور یہ چیزیں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ بھی مخالف تھا۔ تو اس کی مخالفت علم اور دلیل کی بنیاد پر نہیں تھی، صرف اپنے مفاد پر مبنی مخالفت تھی، اور اس میں پھر اس کو وہ پراؤڈ بھی تھا کہ وہ بادشاہ ہے، تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے جو اس کو بتایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ جو پرابلمز ہیں، یہ جو دشواریاں ہیں، یہ ہر دور میں آتی، یہ اس دور میں بھی آئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اس دور میں بھی آئی جب بعد کے انبیاء آئے، اور آج بھی یہی مشکلات ہیں۔ جب بھی آپ ایبسولوٹ بک آف اللہ کی بات کریں گے، تمام معاشرے کا نظام آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی جو پرسنل انٹرسٹ ہے ان کے اوپر ضرب پڑتی ہے، کاری ضرب پڑتی ہے، اس لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی بات نہیں سنتے، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآنی قوانین کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہم آیت شروع کرنے لگے، یہ پہلے اس کی تمہید میں یہ ضروری وضاحت تھی جو میں نے کی۔ تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے 258 نمبر کی کہ الم تر الی الذی، کیا تو نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا، اور یہ جھگڑا کیوں کیا، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی، یعنی اس کو اللہ کے قانون کی روح سے بادشاہت ملی ہوئی تھی، وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے، اب اللہ کا قانون تو یہ ہے نا کہ جب بادشاہت ملے، حکمرانی ملے، اقتدار ملے، تو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کی بجائے وہ اپنے مفاد کے لیے خزانہ اور یہ چیزیں جمع کر رہا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، لوگوں کو اپنا محکوم بنا رہا تھا، ان کی آزادی کو سلب کر رہا تھا، ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی تھی۔
اب یہ چیز جو جب اس کے مفاد کے خلاف اس کو نظر آئی تو اس نے ظاہر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کرنی تھی، تو یہ چیز اس کے اندر کہی جا رہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا لفظی معنی۔ تو اس میں کیا چیز کہی جا رہی ہے؟ ایکچولی کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ جس نظام کی میں دعوت دیتا ہوں اس نظام میں زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کے قانون کی روح سے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، یحیی و یمیت کے اندر لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ یہ کس کو نہیں پتہ؟ یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو پھر بات کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ قوموں کی زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ کسی فرد یا بادشاہ کی مرضی یا اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں ہونے چاہیے، اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہونے چاہیے۔ بادشاہ کو بھی سرنڈر کر دینا چاہیے کہ اس کو اگر قوت اور اقتدار ملا ہے تو وہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کرے، نہ کہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کو، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی۔ تو جب اس کے مفاد جو تھا اس کو زد پڑی تو بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قال انا احیی و امیت، بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اگر تمہارا رب یہ کرتا ہے تو میں بھی تو یہی کرتا ہوں۔ یعنی اس نے اس کا الٹ مطلب لیا۔ ابراہیم علیہ السلام قوموں کی زندگی اور موت کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس کو پھر سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ابراہیم نے کہا کہ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ اللہ تو اس کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ میری مملکت ہے، اس میں میرے فیصلے چلتے ہیں، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ چھوڑ دوں، تو اگر یہ بات ہے، اگر اتنا ہی اختیار ہے تو پھر ایسے کرو کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ اب یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس جس نے کفر کیا اس بادشاہ نے، وہ یہ دلیل سن کر حیران رہ گیا۔ یہ فَبُہِتَ الَّذِي یعنی مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا، اس دلیل کا پھر اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا۔ اس لیے آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ لینا ہی نہیں چاہتی۔ یہ نہیں کہ اللہ نہیں دے رہا، اللہ نے تو دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے تھے، اللہ کے قانون کی اس کا شعور دے رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، اس کے نظام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن وہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے، اپنے ظلم کی بنا پر کرنے کی بنا پر وہ مصر تھا، انسسٹ تھا اپنے ظلم کے اوپر کہ وہ اسی کے اوپر رہے گا، اپنی ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھے گا، اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا۔ تو پھر آپ یہ بتائیں اللہ زبردستی کس کو کیسے ہدایت دے دے؟ اس کو ارادہ اختیار دیا ہوا تھا۔ آج بھی ہمارے پاس ارادہ اور اختیار ہے، عقل ہے، بصیرت ہے، ہم چیزوں کو اینالائز کر سکتے ہیں، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں، صحیح بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہاں اللہ نے ہمیں گائیڈنس بھی دی ہوئی ہے، وہ بھی اس کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے ذرائع ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ہدایت پر نہیں آتے، گمراہی پر مصر رہتے ہیں، تو پھر یہی کہا جائے گا نا کہ وہ ہدایت پر نہیں آنا چاہتے۔ تو یہ چیز کہی جا رہی واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ نہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اللہ سے ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے تھے، اپنی گمراہی پر،
اپنی ڈکٹیٹرشپ پر وہ قائم تھے۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ تو دیکھیں اس میں بادشاہ کا نام نہیں دیا گیا، کیوں؟ اس بادشاہ کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کی بات کی گئی ہے۔ تو پھر نام دینے کی، تو نام دیا جاتا تو یہ پھر یہ بات جو تھی، وہ یہ جو اصول تھا، یہ جو قانون تھا، یہ تو صرف اس بادشاہ تک محدود ہو جاتا۔ اس لیے قرآن کریم نام نہیں دیتا وہ کون تھا، آج ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، اس سے ہمیں غرض ہے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، قرآن کریم اس کو مخاطب کرتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ پر مبنی ہے، یہ ظلم پر مبنی ہے، یہ بدلو۔ تو وہ پرسنالٹیز کی بات نہیں کرتا، وہ اس مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا انداز اسلوب کیا ہے۔ ہم کس میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ پیدا کب ہوا، وہ فوت کب ہوا، اس نے کتنی جنگیں لڑی، کتنی جیتیں، کتنی ہاری۔ دیکھیں قرآن کریم کا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن کریم کا موضوع انسانیت ہے، انسانیت سے متعلق قوانین ہے۔ تو وہ شخصیات کی بات ہی نہیں کرتا، وہ اس مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے ہسٹری سے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ کون تھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا۔ ان کا مائنڈ سیٹ اگر غلط تھا تو وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ بتا رہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ اچھا تھا، اللہ کے قوانین کی روح سے تھا، تو وہ اسی دنیا میں وہ ترقی کر گئے، کامیاب ہو گئے، آگے نکل گئے۔ یہ چیز ہے، تو بتانے یہ مقصود ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔